بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان کلمہ طیبہ کی چوتھی شرط کے متعلق ہے، جسے صدق و وفا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صدق و وفا کا متضاد منافقت ہے۔ اب جتنی بھی ہم نے پہلی 3 شرائط پڑھی ہیں ان کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، یعنی میں نے اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ کلمہ طیبہ کے بارے میں کہ یہ ہے کیا۔ نمبر 2، ہم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے یہ بات سمجھی کہ اس پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اور پھر تیسری شرط اخلاص کے بارے میں ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ صدق و وفا کا بنیادی طور پر مفہوم یہ ہوگا کہ کلمہ طیبہ کے معاملہ میں انسان جھوٹ اور منافقت کے وتیرہ جو ہے اس کا امکان بھی ختم ہو جائے، یعنی اس حد تک کلمہ طیبہ کو عملی طور پر وہ اپنا لے کہ انسان کی زندگی سے جھوٹ ختم ہو جائے اور نفاق کی کیفیت انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ نفق عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ لگانے کو۔ جیسے سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں، اسی طرح منافق کے بھی 2 منہ ہوتے ہیں۔ جو شخص کلمہ طیبہ کے ساتھ سچا نہیں ہے، وفا نہیں کرتا، اس کی یقیناً یہی کیفیت ہے کہ اس کو ظاہری اعتبار سے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا شخص ایک طرف تو حق کے ساتھ ہوگا اور دوسری طرف باطل کے ساتھ ہوگا۔ باطل گروہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور ان میں بیٹھا ہے، اور حق والا گروہ یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، لہذا اس کو تو کسی قسم کی مخالفت نہیں سہنا پڑے گی۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ جب صدق و وفا نہ ہو تو انسان کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مفہوم صدق و وفا کا یوں بھی سمجھ لیا جائے تو زیادہ آسان ہوگا کہ انسانی زندگی میں یا تو شخصی منافع آتے ہیں، یعنی انسان کی شخصیت کی کچھ منفعت ہوتی ہے، شخصی فوائد ہوتے ہیں، خاندانی روابط ہوتے ہیں، معاشرتی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے مستقبل کے متعلق خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے آڑے آ جاتا ہے۔ انسان کے شخصی منفعت وہ آڑے آ جاتی ہے، انسان اپنی شخصی منفعت کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کے نسخے کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہو پاتا۔ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دے گا، ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دے گا، یا اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جو خاندانی روابط کو قائم رکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، چچا کی خاطر، ماموں کی خاطر، بھائی کی خاطر، والد کی خاطر وہ جھوٹ بول دے گا۔ گویا کہ انسان لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر جب عمل پیرا نہیں ہوتا تو پھر وہ منافقت کا سہارا لیتا ہے، اور منافقت کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ حقیقت پسند انسان بن چکا ہے، حالانکہ وہ حقیقت پسند انسان نہیں ہوتا، اور اس کو دانش مندی سمجھ کر وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس چیز کو ایمان کا تقاضا کہا گیا ہے، اور ایمان کا تقاضا یقیناً آزمائش لاتا ہے، ایمان کا تقاضا انسان کے لیے مختلف قسم کی مصیبتیں بھی ظاہری طور پر کھڑی کر دیتا ہے۔ اب ایک طرف منافقت ہے جہاں پر وقتی طور پر انسان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان پر عمل کرنے والے لوگ چونکہ مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کا گھاٹا برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی مخالفت کو سہ رہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو دیوانہ کہہ دیا جاتا ہے یا بے وقوف کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 میں فرمائی ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ، ان لوگوں سے مراد کیا ہے؟ صحابہ ایمان لائے۔ اب ذرا غور کریں، چونکہ صحابہ کی زندگی منافقین کے سامنے تھی، وہ ظاہری طور پر اپنا نقصان بھی برداشت کرتے تھے، سچ بولتے تھے، میدان عمل کے اندر اپنے جسم کو بھی پیش کرتے، جبکہ منافق تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ آگے سے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ معاذ اللہ، گویا کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ صحابہ ایمان کے تقاضے کے اوپر بھرپور عمل پیرا ہوتے اور دنیا کی زندگی کا نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ آج بھی ایسا کوئی شخص جو ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، یقیناً وہ دنیا کی زندگی کا نقصان کرے گا، اور لوگ اسے کیا کہیں گے کہ ایسا شخص جو ہے یہ بے وقوف ہے۔ بہت ساری شخصی، خاندانی، ملکی، معاشرتی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر ڈٹ جانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور اس وقت جب انسان حقیقت پر عمل کرتا ہے تو اس وقت اس کو بہت بڑے نقصانات کو بھی پھر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، کہ جو میں نے کہا کہ مجھے ٹیکسٹ کے بارے میں علم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، پھر میرا اس پہ یقین ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کے ابھی پریکٹیکل میں نہیں ہیں، یعنی انسان یہ تو کہے گا کہ مجھے لا الہ الا اللہ کا علم ہے، مجھے لا الہ الا اللہ پہ یقین ہے، میں وہاں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، کہنا آسان ہے، لیکن پتہ کب چلے گا؟ اب یہ چوتھی شرط پریکٹیکل کے ساتھ متعلق ہے۔ کیا میدان عمل میں بھی انسان اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہے؟ کیا میدان عمل میں اس بات کو ثابت کر رہا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ یہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے؟ کیا میدان عمل کے اندر یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کلمے کے ساتھ مخلص ہے؟ گویا کہ آدمی پوری دیانت کے ساتھ کہ ممکنہ نتائج کسی بھی صورت میں ہوں، اس سے اس کو کوئی غرض نہ ہو، اس دعوت لا الہ الا اللہ کو جب قبول کر لیتا ہے اور میدان عمل میں کود پڑتا ہے، اس کو صدق و وفا کہا جاتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ صدق دراصل ایمان اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر ڈٹ جانے کا اور جم جانے کا نام ہے، اور اس کی راہ میں ہر حائل مفاد اور ہر خدشے کو نظر انداز کر کے ایک حلف وفاداری اٹھاتا ہے کہ مجھے دنیا میں جو مرضی ہو جائے، میں نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر عمل پیرا ہی رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے اس مشقت سے گزرے ہیں، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب تک وہ آزمائش سے نہ گزارے انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مومن کی تربیت، پختگی، ایمان کا ثبوت، عزم و ہمت اور ولولے کو کمال تک پہنچانے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سے باقاعدہ گزارا جاتا ہے۔ یعنی جو مومن ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسے ہی ایسے کراس کر جائے گا۔ سورہ العنکبوت کی آیت پاک اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں اس بات پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، انہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ گویا کہ بندہ مومن جو لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، مخلص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر وہ اس بات کے لیے ضرور بھی ضرور تیار رہے کہ اسے آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ اولو العزم میں سے ہے یا نہیں ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، مصائب آئے، مشکلات آئیں، اور اتنی آئیں کہ اب برداشت سے بھی باہر ہو رہی تھی۔
تو ہم سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کے آرام کر رہے تھے۔ ہم نے جا کے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم سے پہلے لوگ اللہ کی راہ میں مصائب اور تکلیفوں کے ساتھ اس قدر آزمائے گئے کہ توحید کا علم اٹھانے کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو گڑھا کھود کر اس میں آدھے دھڑ تک گاڑ دیا جاتا، اور پھر ایک آرا اس کے سر پہ رکھ کے چیر دیا جاتا اس کے جسم کو، اور جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ توحید پر قائم رہتے اور ہٹنے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ عملی زندگی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا عملی حصہ جو ہے وہ صدق و وفا ہے۔ کہنا آسان ہے، انسان کے لیے بالکل کہنا آسان ہے کہ میں کلمے پہ یقین رکھتا ہوں، جملہ ہی کہہ رہا ہے نا، پریکٹیکل تو نہیں ہے نا۔ پریکٹیکل تو تب آئے گا جب معاشرہ سامنے کھڑا ہے، رسم و رواج سامنے کھڑے ہیں، بھائی سامنے ہے، باپ سامنے ہے، رشتہ دار سامنے ہیں، پورا کا پورا پروپوگنڈا آپ کے خلاف ہے، مگر پھر بھی آپ لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ قائم ہیں۔ مثلا آپ کا باپ ہی آپ کو کہتا ہے کہ عدالت میں جا کے جھوٹی گواہی دینی ہے، اب یا تو نظریہ توحید کو بچا لو یا باپ کے ساتھ رشتے کو بچاؤ۔ اب نظریہ توحید اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اور آپ کا تعلق ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر غداری تو نہیں نہ کر سکتا۔ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میرا معبود وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آگے بات کی۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ تم ابھی سے دل برداشتہ ہو گئے ہو، ایسے بھی تو ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کے جسموں کو اس طرح مجروح کر دیا جاتا کہ ان کی ہڈیوں سے گوشت خرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے الاؤ جلائے گئے اور زندہ انسانوں کو اس میں ڈال دیا جاتا۔ تم پر تو کوئی ابھی مصیبت ہی نہیں پڑی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ اور پھر میرے آقا نے بشارت سنائی کہ یہ آزمائشوں کی بھٹی جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ کیوں آزمائشیں آتی ہیں، کہ وہ پہچان کروانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دعویٰ میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء کے علاقے سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ گویا کہ آزمائش جو ہے یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ایک مبلغ بند کمرے میں بیٹھ کر تقریر تو آسانی سے کر سکتا ہے، ایک باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کو نصیحت تو آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن مزہ کب آتا ہے جب حالات آپ کے سارے خلاف ہو جائیں اور پھر بھی آپ آنکھیں بند کر کے نظر توحید کا مزہ لے رہے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ ڈٹ جانے سے کتنی بڑی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الجامع صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ، جس نے سچے دل کے ساتھ توحید کی گواہی دی اور رسالت کی گواہی دی، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت ہے، دنیا میں آگ سہلے، دنیا میں مشقت کو سہلے، دنیا میں تانوں کو برداشت کر لے، دنیا میں مخالفت کو سہ جائے، اور یہ مخالفت بھی کوئی دائمی نہیں ہوتی، یہ چھانٹی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے،
ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، اور بات یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں جی ہمیں بڑا یقین ہے جی کلمے کے اوپر، یہ بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں بڑا مخلص ہوں کلمے کے ساتھ، لیکن اللہ چھانٹی ضرور کرواتا ہے۔ جب مجمع اکٹھا کرنا ہونا تو چھانٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑا آسان ہے مجمع اکٹھا کرنا، مداری بھی مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تاہم جب نصب العین انسان کا انقلابی بن جائے، اقامت دین کی جد و جہد کا مسئلہ ہو، نظام حق کی آواز بلند کرنا مقصد ہو، تو خاص جماعت کی پھر ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے مصائب اور آلام سے باقاعدہ گزارا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون واقعتاً اللہ کو ماننے والا ہے، آخرت کا یقین رکھنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہی احکام کو مقدم رکھنے والا ہے۔ اس لیے جب خاص جماعت تیار کرنا ہو تو پھر ابتلاء اور آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ کلمہ کی پہلی 3 شرطیں ان کا تعلق تھیوریکل تھا، اور چوتھی شرط کا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کے آ کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو 3 شرائط میں پہلے کر چکا ہوں، کیا عملی میدان کے اندر بھی میں وہاں پر پورا اترتا ہوں، یا کنی کترا جاتا ہوں، یا منافق بن جاتا ہوں، یا مخالفت کسی کی آئی تو پھر وہاں پر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہوں، یا پھر اپنی رفتار کو جاری رکھتا ہوں۔ آخر میں ایک مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حق جو ہوتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگرچہ باطل وقتی طور پر اس پہ امڑ آتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی مثال بڑی خوبصورت عطا فرمائی۔ فرمایا حق اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے آبشار سے گرنے والا پانی۔ جب پانی نیچے گرتا ہے تو وقتی طور پر اوپر جھاگ بن جاتی ہے، لیکن پانی اپنی رفتار کو روکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ نیچے چلتا رہتا ہے۔ جھاگ کتنی دیر چلے گی؟ تھوڑی دیر۔ کیا جھاگ نے کبھی حق کی قوت کو روکا؟ یا پانی نے کبھی جھاگ کو دیکھ کر اپنی رفتار کو روکا؟ ظاہری طور پر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جھاگ غالب آ چکی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حق نیچے اپنی رفتار کو جاری رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی پانی، اس کو آگے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کبھی کسی ذمہ دار نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی زمین کو جھاگ لگانی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ معاشرے کو کبھی باطل فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہر معاشرہ تقاضا ضرور کرتا ہے کہ مجھے حق ملے، پانی لگانا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود حق پہ پورا نہیں اترنا چاہتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی پانی سے پھر ندیاں بنتی ہیں، پھر دریا بنتے ہیں، پھر اسی سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ ہمیشہ کھیتوں کو سیراب پانی کرتا ہے، جھاگ نہیں کرتی۔ اسی طرح بندہ مومن کو اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ جب عملی میدان میں اترے گا، اگرچہ باطل نظام جھاگ بن کر آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈیمانڈ آپ کی ہی ہوگی، جھاگ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا بڑا مشہور کہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا۔ کہنا آسان ہے، پریکٹیکل کرنے سے انسان کی چھانٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ کی اس چوتھی شرط، جس میں صدق و وفا کا ہونا ضروری ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقت سے، غداری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین۔